علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ ہمارے سلسلہ شریفہ کے ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت خواجہ عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ بہت عظیم انسان تھے، چاروں طرف سے ولایت کی نسبتوں کے حامل تھے۔ ان کے والد محترم حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی، ان کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اللہ کی ولیاں، ان کی پھپھو صاحبہ وہ بھی مستجاب الدعوات ولیہ تھی، ان کے بھائی وہ بھی اللہ کے ولی، اور ان کی زندگی کا یہ انداز تھا کہ کبھی کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی فرمائش نہیں کرتے، کسی سے کچھ مانگتے نہ، اللہ توکل زندگی گزارتے۔ اور اللہ کریم نے اتنی مہربانی فرمائی، جو محبت سے قریب بیٹھ کے دیکھ لیتا اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا۔ آپ ایک مرتبہ ہمارے مرکز یہ کھلیاں والا میں تشریف لائے، ایک دن کا قیام کیا۔ میں آپ کو ان کا انداز بتا رہا ہوں، شاید یہ بات معمولی لگے لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ ایک دن وہاں رہے ہمارے بھائی، انہوں نے میزبانی کی، انہوں کی جو کچھ پیش کیا انہوں نے تناول فرمایا، کسی چیز کی فرمائش نہیں، کوئی سوال نہیں، کسی بات کا نہ کہا، گفتگو بھی فرمائی، 2 وقت کا کھانا بھی تناول فرمایا، چائے وغیرہ بھی پی، رات سونے کے لیے بستر وغیرہ، تو ایک سوال نہیں کیا مجھے فلاں چاہیے، فلاں بستر چاہیے، ایسا کمرہ چاہیے۔ جو میزبانوں نے دیا الحمدللہ اسے قبول کیا۔ جانے لگے، ایک دن کے بعد روانہ ہونے لگے تو میزبان ان سے کہا ایک کام کر دیجئے۔ پورا دن وہاں رہے، کوئی فرمائش نہیں، جانے لگے تو فرمایا ایک کام کر دیجئے۔ جی حضور کیا کرنا ہے؟ فرمائش کر دی کہ اب میں جانے لگا ہوں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دے۔ یہ اللہ کے ولی جانتے ہیں آیت الکرسی کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اے کاش کہ ہم آیت الکرسی کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو، اس کی برکات کو، اس کے فوائد کو۔ اللہ اکبر، اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ ملتے ہیں، چھوٹی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ ٹیوب لائٹ اور بلب ہوتے ہیں، جو کمرے میں لگا
اس نے کمرے کو روشن کرنا، جو برآمدے میں لگا اس کی روشنی برآمدے تک رہے گی، جو صحن میں لگا اس کی روشنی صحن تک ہوگی۔ لیکن بعض اوقات یہ سٹریٹ لائٹ، یہ اونچے اونچے بلب یہ بازاروں میں لگے ہوتے، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی روشنی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی آتی ہے، اور قریب جو مکانات ہوتے تھوڑی تھوڑی روشنی ان میں بھی چلی جاتی، حالانکہ وہاں ضرورت نہیں، لیکن چونکہ بڑے بلب ہیں ان کی روشنی وہاں چلی جاتی، بغیر مانگے چلی جاتی، وہ روشنی اپنی روک ہی نہیں سکتے، دائیں بائیں ہمسایوں کو فائدہ ہو جاتا۔ آئیے اب حدیث کے لفظ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں محبت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر کی برکتیں تو ہیں ہی، آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ ہمسایوں کو بھی برکت عطا فرماتا۔ یہ اس کی شان، اس کی فضیلت ہے۔ پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا جو اس سے محبت کرتا ہوگا کہ جس گھر میں پڑھی جائے اللہ کریم دائیں بائیں والوں کو بھی اس کی برکتیں عطا کرتا ہے۔ آگے چلیے، ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی، شکایت کی، آقا نے شکایت کو سنا تو فوراً کہا آئین آیت الکرسی، آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تم آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ رزق میں بھی برکت عطا کرے۔ تو آیت الکرسی دیکھیے کس کس کام کے لیے ہمارے لیے مفید ہے، فائدے مند ہے، پریشانیوں سے بچانے والی، شیطان سے بچانے والی، مصیبتیں دور کروانے والی، حفاظت کروانے والی، ہمارے رزق میں اضافہ کرنے والی۔ اے کاش کہ ہم آیت الکرسی کی فضیلت کو سمجھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اللہ کریم کئی طرح کی برکتیں عطا فرمائیں۔ فی زمانہ زیادہ ضرورت ہے لیکن ہماری توجہ نہیں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی فلاں معاملہ ہے، دعا بھی کر دیجئے، کچھ وہ پڑھنے کو بتا دیجئے، چونکہ حفاظت وغیرہ کا معاملہ تھا۔ میں نے انہیں کہا اتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ واپس تشریف لے گئے، دوبارہ تشریف لائے۔ میں نے کہا آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ جی آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اتنی مرتبہ آپ کو کہا تھا، آپ پڑھ لیتے ہیں نا؟ جی میں پڑھ لیتا ہوں۔ جی اتنی دیر میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا اتنی جلدی؟ وہ تو میں خود بھی نہیں پڑھ سکتا، آپ اتنی جلدی کیسے پڑھ لیتے؟ مجھے ذرا سنائے تو صحیح کیسے پڑھتے؟ انہوں نے آیت الکرسی سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پھر میں نے انہیں بتایا نہیں، اسے آیت الکرسی نہیں کہتے، آیت الکرسی تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ تو فی زمانہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ کریم کئی طرح کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک جگہ میں نے مطالعہ کرتے ہوئے پڑھا، فرمایا جتنے اللہ کے مشہور ولی، جتنے اللہ کے مشہور ولی سارے کے سارے آیت الکرسی کو پڑھا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت خواجہ نظام الملت والدین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ بڑی محبت سے روزانہ کثرت کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہتے تھے میں ایک دن میں 300 سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اور آگے چلیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، کون ان سے واقف نہیں؟ اللہ کے عظیم ولی، ان کے بارے میں اندازہ ہے
ایک اندازے کے مطابق کم و بیش انہوں نے اپنی زندگی میں 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا۔ دیکھیے جتنا بڑا ولی ہے وہ آیت الکرسی کو اتنی زیادہ پڑھتا ہے۔ آخر میں بخاری کے لفظ سنتے چلے جو ہم نے بارہا مرتبہ سنے ہیں، ایمان تازہ کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی قید نہیں لگائی، بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو، گناہگار ہو، نانا، فرمایا جو میرا امتی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ ایک رکاوٹ کے علاوہ جنت جانے کی ساری رکاوٹیں دور فرما دے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، جنت جسے ملے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ بخاری کے لفظ آقا نے فرمایا 1 2 4 نہیں، ایک کے علاوہ ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اتنی رکاوٹیں، بڑی بڑی رکاوٹیں ساری اللہ نے دور کر دی۔ یا رسول اللہ، جنت جانے کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، ایک کون سی رہ گئی؟ فرمایا وہ رکاوٹ کسی اور کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے ہے۔ یا رسول اللہ کون سی رکاوٹ؟ فرمایا تمہاری اپنی موت رکاوٹ بن رہی ہے۔ زندہ ہو تو جنت نہیں جا سکتے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ جو ہی انسان وصال کرے گا، مرے گا، آیت الکرسی کا صدقہ اللہ کریم جنت عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھنے والا، بزرگان دین ہر ولی کو دیکھے، ایمان والے کو دیکھے، وہ کیا دعا مانگتا ہے، ضروری دعا۔ ہمیں بھی بزرگوں نے کہا، کتابیں دیکھیے، انہوں نے کہا ایک دعا ضرور مانگا کرو۔ جی کون سی دعا؟ اللہ کریم خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ دعا ہر مسلمان مانگتا ہے، مولا خاتمہ بالخیر کر دے، ایمان پہ خاتمہ کر دے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کو تو سمجھیے، جو جنت پہنچا دے گی۔ پتہ چلا یہی آیت الکرسی مرتے وقت کلمہ بھی نصیب کرے گی۔ اگر کلمہ نہ ملا تو جنت کیسی ملے گی؟ پتہ چلا جو آیت الکرسی پڑھتا رہا، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اللہ کریم جنت میں اعلیٰ درجہ بھی عطا فرمائے۔ ہمارے خواجہ حضرت قبلہ عالم کوٹلی شریف رحمت اللہ تعالی، اتنی اونچی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، ولیوں کے ولی، بعد اولیاء ان کی زبان میں تاثیر ہوتی، وہ حضرت ایسے تھے، زبان کے علاوہ اللہ کریم نے نگاہ میں بھی تاثیر رکھی۔ اتنے ولی اونچے درجے کے کہ صاحب حال اور صاحب عرفان لوگ اللہ کے ولی بتاتے ہیں کہ شاید اب دوبارہ اس جیسی ہستی کا ہم دیدار نہ کر سکیں۔ اتنے اونچے درجے کی، وہ کمال درجے کی ہستی، ان کا قول تو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اے انسان یاد رکھنا، آیت الکرسی سے مصائب دور ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے انسان آیت الکرسی سے مصائب دور ہوتے ہیں۔ اگلی بات جو بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اندازہ لگائیے، یہ کوئی عام ہستی نہیں کہہ رہی، ولیوں کے ولی کہہ رہے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے وہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی جو ہمارے گمان میں بھی نہیں۔ اللہم صلی و مولا